دیکھیں اس بجٹ کی جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے، خاص کر سیلری کلاس کے پرسپیکٹیو سے، وہ سیلری کی ٹیکسز میں کمی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پہلے جو 50,000 روپے ایک سیلری والا کما رہا تھا اس پہ ٹیکس نہیں تھا، وہ آج بھی نہیں ہے. لیکن اب جو 1 لاکھ تک کمائے گا تو پہلے 50,000 پہ ٹیکس نہیں ہوگا، جو دوسرے 50,000 ہیں اس پہ صرف 1% ٹیکس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 500 روپے مہینہ جو ہے آپ کو اب ٹیکس دینا ہوگا بنسبت جو ہے وہ 25,000 روپے ٹیکس کے. تو خاطر خواہ کمی ہوئی، تقریباً 75% کی کمی بنتی ہے. اب جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1 لاکھ جو کما رہا ہے مہینہ، یہ پورے سال میں 12 لاکھ کمائے گا تو 12 لاکھ پہ 1% ہے ٹیکس. تو وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جی 6,000 روپے جو ہے وہ آپ کو پورے سال میں 6,000 روپے دینے، جو کہ 500 روپے ایک مہینے کے بنتے ہیں. اب اس کی جو اگلا سلیب ہے وہ بنتا ہے تقریباً کوئی 12 لاکھ سے اٹھ کے 22 لاکھ کے بیچ میں جو سلیب ہے اس میں بھی تقریباً جو ہے کمی کی گئی ہے اور 13% سے کم کر کے 11% پہ ٹیکس کو لایا گیا. اگر ان دونوں سلیبس کو ملوا لوں، یعنی کہ 12 لاکھ پورے سال کماتا ہے اور جو 22 لاکھ پورے سال کماتا ہے، تو ان کا جو حصہ ہے پورے سیلریڈ کے پول میں وہ 70% اس کے اندر آتے ہیں. اور ان کا ویٹڈ ایوریج ٹیکس جو بنتا ہے وہ 4.5% سے بھی کم ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو بڑا پورشن ہے اس کو ایک ریلیف دیا گیا ہے، اور ایٹ لیسٹ شروعات ہوگی ہے ریلیف کی، جو پہلے نہیں. بڑی افواہیں ہیں یہ کہ جی ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں سولر پینلز پہ بڑھا دیے ہیں، اور سولر اب لگانا مشکل ہو گیا ہے یا اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بڑھ جائیں گی. تو دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے. اس میں ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے پروپوزل دیا تھا 18% امپورٹڈ سولر پہ، جو پورے ایک سولوشنز آتے ہیں اس پہ 18%. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو سولر بنانے کی کمپنیاں ہیں یا اسمبل کرنے کی کمپنیاں ہیں وہ ابھی بہت جو ہے وہ بالکل بیسک لیول پہ ہیں. ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو باہر سے انفلکس آ رہا ہے، باہر سے بہت زیادہ سولر آ رہا ہے، تو وہ ہماری مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. وہ کوئی بھی اکانومی ہو، ہماری مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو ان کو ٹیکس تو دینا چاہیے یا ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے. تو وہ ٹیکس اسی لگایا گیا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، یعنی کہ ہمارے جو لوکل اسمبلر ہیں یا لوکل کوئی بنانا چاہ رہا ہے، سولر کو اسمبل کرنا چاہ رہا ہے، اس کو موقع دیں تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو، روزگار پیدا ہو، اور ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کو موقع ملے اس چیز کو بہتر کرنے کا، بنانے کا. اب اس ٹیکس میں بھی کمی ہوئی ہے. جو پرائم منسٹر نے اس پہ یہ ہدایت دی کہ جی آپ 18% کو نہ کریں، 10% کر دیں شروعات. تو ہم نے پھر اس کو گورنمنٹ پاکستان نے اس کو 10% کر دیا ہے. پروپوزل اب جو بجٹ کا فائنل آیا ہے وہ 10% ہے. اس سے جو قیمتیں بڑھنے کے جو قیمتیں بڑھنے کے جو چانسز ہیں اس پہ جو اس کا امپیکٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ تقریباً کوئی 4.5% کے قریب ہے. کیونکہ اس کے اندر سب چیزیں نہیں آنی جس پہ ٹیکسز ہو رہے ہیں، اس پہ اندر جو 46% اس کا حصہ ہوتا ہے پورے ایکو سسٹم کا جو کہ امپورٹ ہوتا ہے. تو وہ 46% کا مطلب ہے کہ 4.6% 10% کے حساب سے آپ کو 4.5% کے قریب جو ہے وہ پرائس میں جو ہے وہ پرائس اوپر جاتی ہوئی نظر آ سکتی. لیکن یہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو غلط منافع خوری کر رہے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں یا قیمتیں بڑھا دی ہیں، اس پہ ایکشن بھی ہوگا. اچھا، ایک اور چیز جو انڈیویجولس کے لیے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو میوچل فنڈز ہیں وہاں پہ ریٹیل انویسٹرز کو، انڈیویجولس کو پروموٹ کیا گیا ہے ریلیٹیولی. وہ کیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یا تو بزنس میں انویسٹ کرتا ہے اپنے، یا پھر وہ ایز اے انویسٹمنٹ جو ہے وہ میوچل فنڈ میں رکھتا ہے یا بینک میں رکھتا ہے، یا وہ سیکیورٹیز خرید لیتا ہے. یعنی کہ کہیں پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ لے لیتا ہے یا کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ کر دیتا ہے جو کہ فائنینشیل سیکیورٹیز کہتے ہیں اس کو، تاکہ پیسہ وہاں لگا رہے. تو اگر ٹیکس جو ہے دونوں کا ہم برابر کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بزنس نیوٹرل ہو جاتے ہیں کہ جی میں انویسٹمنٹ میں رکھوں یا اپنے بزنس میں لگاؤں، میرا ٹیکس سیم ہے. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسہ رکھنے کے بجائے بزنس پہ لگانا چاہیے. لیکن یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کیا ہے، انڈیویجولس کو اس سے جو ہے وہ استثنا دی ہے. انڈیویجولس کے اوپر ٹیکسز وہی ہیں جو پہلے تھے کہ وہ میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں اور وہ جائیں ایکوٹی مارکیٹ میں انویسٹ کریں. تو کارپوریٹ سیکٹر کو ٹیکسز میں برابری دی ہے، چاہے وہ بزنس میں لگائیں یا انویسٹمنٹ میں لگائیں. یہ کوشش کی گئی ہے اور اس میں یہ انکریج کیا گیا ہے کہ ریٹیل انویسٹر ہو. اچھا، نیشنل سیونگ اسکیمز پہ بھی ٹیکسز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، اور انڈیویجولس کے لیے چاہے وہ جو ہے فکس انکم میں انویسٹ کریں، میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں، ایکوٹی مارکیٹ میں انویسٹ کریں، ان پہ ٹیکسز کا اضافہ اس طرح سے نہیں ہوا ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر پہ ہوا.